اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے۔ بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پہ جو ہمارے درود کے محتاج نہیں ہیں، اللہ ان پہ درود بھیج رہا ہے، اللہ کے فرشتے ان پہ درود بھیج رہے ہیں۔ حمد و صلات کے بعد حضور کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کی امت کے اولیاء پر اللہ بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے۔ دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں ہمیں ان صالحین کی معیت عطا فرمائے۔ خطبہ کے دوران میں نے قرآن پاک کے چند کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اہل ایمان کی محبت حضور کے ساتھ وہ کیفیت محبت بیان فرمائی ہے کہ مومن کس طرح حضور سے محبت کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا النبی، یہ شانوں والا نبی، یہ عظمتوں والا نبی۔ لفظ نبی پہ الف لام آ گیا، النبی جو خاص نبی، ختم نبوت کا تاج پہن کے آنے والا نبی، رحمت للعالمین کی چادر اوڑھ کے آنے والا نبی۔ النبی جو یہ اللہ کا خاص نبی، اولا زیادہ پیارا ہے۔ یہ تیسری ڈگری ہے، تیسرا درجہ ہے۔ سب سے پہلا درجہ ہے ولی، دوست، اس سے اگلا درجہ ہے مولا۔ ولی کا معنی بھی پیارا ہے، لیکن مولا کا معنی زیادہ پیارا ہے۔ اکثر یہ مولا کا لفظ بھی آپ سنتے ہیں، من کنت مولاہ فعلی مولا۔ ولی کہتے ہیں دوست کو، پیارے کو، مولا کہتے ہیں زیادہ پیارے کو، اور اولا کہتے ہیں سب سے زیادہ پیارے کو۔ سب سے زیادہ جس کے ساتھ محبت ہو اسے اولا کہتے ہیں، اس میں تفضیل ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو مشہور زمانہ نعت میں یہ لفظ استعمال کیا ہے وہ قرآن پاک سے لیا ہے، سب سے اولا و اعلیٰ۔ یہ جو اولا کا لفظ ہے یہ قرآن پاک کی آیت میں آیا ہے، النبی جو اولا، سب سے زیادہ پیارا ہے۔ النبی جو اولا، اللہ کا یہ خاص نبی زیادہ پیارا ہے، سب سے زیادہ پیارا ہے۔ کن کو پیارا ہے؟ بالمؤمنین، مومنوں کو زیادہ پیارا ہے۔ کس چیز سے زیادہ پیارا ہے؟ من انفسہم، اپنی جانوں سے زیادہ پیارا ہے۔ تو گویا اب یہ ترجمہ بنا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومن اپنی جانوں سے بڑھ کے اللہ کے رسول سے پیار کرتے ہیں۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ باقی ہر چیز بعد میں ہے، لیکن انسان کو اپنی جان جو ہے وہ سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، اپنا وجود جو ہے وہ سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ اور کامل ایمان والے وہ ہیں جنہیں اپنی جان سے بھی زیادہ حضور پیارے ہیں۔ یعنی دنیا میں سب سے زیادہ جو چیز انسان کو پیاری ہے وہ اپنا وجود ہے، اپنی جان ہے، لیکن مومن کو اپنی جان سے بھی بڑھ کے حضور پیارے ہیں۔ گزشتہ کچھ عرصے سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں 1985 سے معاذ اللہ اہانت رسول کی ایک تحریک چل رہی ہے۔ یہ جو ابھی کچھ عرصہ پہلے فرانس والوں نے توہین آمیز خاکے شائع کیے،
یہ ابھی انہوں نے نہیں شائع کیے، یعنی یہ ابھی سلسلہ شروع نہیں ہوا، بلکہ 1985 سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ ابتداً سلمان رشدی سے کتاب لکھوائی گئی The Stonic Verses، اس کے بعد قرآن پاک کی توہین کی گئی، قرآن پاک کو جلایا گیا، اس کے بعد فلم بنوائی گئی، سام بسائل نے فلم بنوائی انوسنس آف مسلمز، پھر خاکے شائع کیے گئے، خاکوں کا مقابلہ کروایا گیا۔ 35 سال سے مسلسل یہ سلسلہ جاری ہے۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ جب ہم مسلسل یہ سلسلہ جاری رکھیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ مسلمان پھر بے حس ہو جائیں گے، پھر وہ اس کی پرواہ نہیں کریں گے، پھر وہ اس بات کو معمولی سمجھیں گے، خاکے شائع کرنے کی پھر وہ پرواہ ہی نہیں کریں گے۔ ہم مسلسل توہین کرتے رہیں گے، خاکے شائع کرتے رہیں گے، تو ایک وقت آئے گا کہ اس حوالے سے مسلمان غیر ذمہ داری کا اظہار کریں گے، اور پہلے کی طرح ان کے دل میں جوش و جذبہ نہیں رہے گا۔ اس لیے وہ تھوڑے عرصے بعد پھر خاکے شائع کر کے دیکھتے رہتے ہیں کہ اب وابستگی کا، حضور کے ساتھ محبت کا کیا انداز رہ گیا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر مسلمان زندہ ہیں تو حضور کی محبت کی وجہ سے ہی زندہ ہیں۔ تو 35 سال سے مسلسل تھوڑے تھوڑے وقفے سے وہ یہ خاکے شائع کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو اس حوالے سے یہ ہے کہ ہمیں بے حسی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ احساس ذمہ داری کو بیدار رکھنا چاہیے۔ ہمیں اس بات کا احساس رکھنا چاہیے کہ ہمارا ایمان نسبت رسول پر ہی منحصر ہے۔ دوسری بات، ان کا مثبت جواب کیسے دیا جا سکتا ہے؟ وہ اگر قرآن پاک کو آگ لگاتے ہیں یا قرآن پاک کی توہین کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود قرآن پڑھیں اور دوسروں کو قرآن پڑھنے کی دعوت دیں۔ ہم پہلے سے بڑھ کے قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں۔ اگر وہ حضور کی بے ادبی کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کی سنتیں اپنائیں، ہم حضور پر درود شریف پڑھیں، ہم حضور کی سیرت اپنائیں، ہم داڑھی شریف رکھیں، ہم سر ڈھانپنا سیکھیں۔ وہ بے ادبی کر رہے ہیں، ہم مثبت انداز میں یہ جواب دے سکتے ہیں کہ ہم حضور کی سیرت اپنائیں، درود شریف پڑھیں، اپنے بچوں کے نام رکھیں، غلام محمد، غلام رسول، غلام مصطفیٰ، اپنے بچوں کے نام نسبت رسول سے رکھیں۔ تو اس انداز میں ہم ان کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اپنی اولادوں کو بچا سکتے ہیں۔ تیسری بات، اصل جھگڑا کس چیز کا ہے؟ یہ لڑائی کس بات کی ہے؟ اختلاف کس چیز کا ہے؟ کیوں 35 سال سے مسلسل وہ یہ خاکے شائع کر رہے ہیں؟ اصل جھگڑا ہے پاکی اور ناپاکی کا، اصل جھگڑا ہے طہارت اور نجاست کا۔ خاکے شائع کرنے والے خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، سود کا نظام ہے جس پر ملک چل رہے ہیں، رشتوں کا احترام نہیں ہے، شرم و حیا نہیں ہے، بے حیائی عام ہے، نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس لائف پارٹنر جس کے ساتھ چاہیں آپ زندگی گزار سکتے ہیں۔ بچے جوان ہو جائیں تو ماں باپ کے پاس نہیں رہنا، بچوں نے اپنے گھر بنانے ہیں، جس کے ساتھ چاہیں وہ گھر سے نکل جائیں۔ تو اس معاشرت میں یہ چیزیں عام ہیں، اور یہ ساری چیزیں ناپاک ہیں۔ خنزیر کا گوشت ہے، شراب ہے، سود ہے، بے حیائی ہے، کردار کی ناپاکی ہے۔ اب ان کے اندر پلیدی، ناپاکی رچ بس چکی ہے، اور حضور کیا چاہتے ہیں؟ رزق ہو تو پاک ہو، لباس ہو تو پاک ہو، خیال ہو تو پاک ہو،
دل ہو تو پاک ہو، کردار ہو تو پاک ہو، رشتے ہوں تو پاک ہو، رشتوں میں بھی پاکیزگی کا خیال۔ اب یہ اصل جو جنگ ہے، لڑائی ہے، وہ نظام کی ہے۔ انہیں پتا ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عام ہوئی، لوگوں نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا، تو ہمیں خنزیر چھوڑنا پڑے گا، شراب چھوڑنی پڑے گی، سود چھوڑنا پڑے گا، بے حیائی چھوڑنی پڑے گی، شرم و حیا والا نظام اپنانا پڑے گا، نکاح کرنے پڑیں گے۔ تو وہ پاکیزگی کی طرف آ نہیں سکتے، پلیتی ان کے خون میں داخل ہو چکی ہے۔ سارا بدن صاف ستھرا ہو، ہاتھ پہ زخم ہو، مکھی کہاں بیٹھے گی؟ وہ گندگی والی جگہ پہ زخم پہ ہی بیٹھے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اپنے اندر گندگی کی محبت۔ یہ اس چیز کی مثال ہے کہ بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں جو گندگی کو پسند کرتی ہیں۔ مکھی کا صاف ستھرے بدن کو چھوڑ کر زخم پہ بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں وہ صفائی کو، ستھرائی کو پسند نہیں کرتی، وہ حلال کو پسند نہیں کرتی، وہ گندگی پہ جا کے ہی بیٹھیں گی۔ وہ جو خاکے شائع کرنے والے ہیں ان کی طبیعتوں کے اندر گندگی رچ بس چکی ہے، وہ حلال کو اپنا نہیں سکتے، حرام کو چھوڑ نہیں سکتے، اس لیے وہ خاکے شائع کر کے پاکیزگی کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، حلال کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، طہارت کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، اور گندگی اور نجاست کو دنیا میں عام کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ لوگوں کے لیے جنت تیار فرمائی ہے اور ناپاکوں کے لیے جہنم تیار فرمایا ہے۔ دو ہی ٹریک ہیں جس پہ لوگ چل رہے ہیں، کچھ پاکیزگی کے راستے پر، کچھ گندگی کے راستے پر۔ دونوں کی منزل کیا ہے؟ دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی، چاہے آپ پاکیزگی کے ساتھ گزاریں، چاہے آپ ناپاکی کے ساتھ گزاریں، دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ جس نے دنیا کی زندگی پاکیزگی کے ساتھ گزاری ہے اس کی منزل جنت ہے، اور جس نے دنیا کی زندگی گندگی اور ناپاکی کے ساتھ گزاری ہے اس کی منزل دوزخ ہے۔ کوئی پلید جنت میں نہیں جائے گا، جنت صاف ستھرے لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ تو آج اس دور میں یہ جو ناپاکی اور پاکی کی جنگ ہے، اس میں آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا ہے۔ اسلام اور پاکیزگی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ آپ اس دین کو اسلام کہہ لیں یا اس دین کو پاکیزگی کہہ لیں، یہ ایک ہی چیز کے دو نام۔ اسلام کا دوسرا نام پاکیزگی ہے، اسلام کا دوسرا نام طہارت ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے بدن بھی پاک ہوں، لباس بھی پاک ہوں، دل بھی پاک ہو، معاشرے میں بھی پاکیزگی ہو۔ میلاد شریف کا مہینہ ہے اور اکثر آپ میلاد شریف کے حوالے سے یہ آیت مبارکہ سنتے ہیں کہ حضور کی بعثت کے مقاصد کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ویزکیہم کا مطلب کیا ہے؟ حضور پاک کرنے آئے، حضور خود پاک ہیں اور دنیا کو پاکیزگی کا درس دینے آئے۔ جو نظام حضور نے عطا فرمایا ہے، اگر کوئی اس نظام کو اپنا لے گا اس کا ظاہر بھی پاک ہو جائے گا، باطن بھی پاک ہو جائے گا۔ پاکیزگی اللہ سے رشتہ جوڑ دیتی ہے۔ اکثر میں یہ بات بیان کرتا ہوں کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی معرفت، اللہ کی عبادت، اللہ کا قرب۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کا قرب حاصل کرنا یہ ہماری تخلیق کا مقصد ہے۔ طہارت رابطہ جوڑ دیتی ہے اور نجاست رابطہ توڑ دیتی ہے۔ طہارت رابطہ جوڑ دیتی ہے۔ جو آدمی اکثر باوضو رہے گا اسے عبادت میں حلاوت نصیب ہوگی،
بعض لوگ پوچھتے ہیں بھی عبادت میں لذت نہیں آ رہی، عبادت میں مزہ نہیں آ رہا. آپ اکثر باوضو رہنا شروع کر دیں، آپ کا رابطہ جڑا رہے گا، رابطہ قائم رہے گا. طہارت رابطہ جوڑ دیتی ہے. اور جو بندہ اکثر باوضو رہتا ہے، جب وہ نماز پڑھتا ہے اسے نماز میں لذت محسوس ہوتی ہے، نماز میں حلاوت محسوس ہوتی ہے. طہارت وہ کنجی ہے جو قرب الہی کا دروازہ کھول دیتی ہے. اسلام کے نزدیک طہارت کی اہمیت کتنی ہے. آپ فقہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، فقہ کی کتابوں میں آغاز طہارت سے ہی ہوتا ہے. کون سے پانی ہیں جو پاک کر سکتے ہیں، پھر پاکیزگی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے. فقہ کی کتابوں میں آغاز میں طہارت کے مضامین ہی اور طہارت کے مسائل ہی بیان کیے جاتے ہیں. حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، طہارت نصف ایمان ہے. پاکیزگی کی کیا حضور نے شان بیان کی ہے کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے. بعض شارحین حدیث نے لکھا کہ پاکیزگی کو، طہارت کو نصف ایمان کیوں کہا گیا ہے. اگر کوئی بندہ غیر مسلم ہو، وہ اسلام قبول کرے، تو اسلام قبول کرنے یعنی ایمان حاصل کرنے سے اس کے پچھلے صغیرہ اور کبیرہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جس بندے نے ایمان اپنایا، حالت کفر میں تھا، اسلام لے آیا، تو ایمان نے اس کے کبیرہ اور صغیرہ دونوں گناہ معاف کر دیے. بندہ ہے مومن، اب وہ وضو کرتا ہے، پاکیزگی اختیار کرتا ہے، تو یہ طہارت اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کروا دیتی ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ نصف ایمان ہے. گناہوں کی دو قسمیں تھیں، ایک کبیرہ ایک صغیرہ. مومن کے کبیرہ گناہ معاف ہوں گے جب وہ توبہ کرے گا، توبہ کر لے کبیرہ گناہ معاف ہو گئے. لیکن اگر صرف وضو کرے، طہارت حاصل کرے، تو طہارت سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتی. اکثر آپ سنتے ہوں گے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد کی طرف آ رہے ہیں، مسجد میں لوگ وضو کر رہے ہیں، پانی نالی سے گزر رہا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ پانی دیکھ کے بتا دیتے تھے اس پانی نے کون سے گناہ دھوئے ہیں، اس پانی نے کون سے ہاتھوں کے گناہ دھوئے ہیں، کون سے زبان کے گناہ دھوئے ہیں، کون سے آنکھوں کے گناہ دھوئے ہیں. تو پانی دیکھ کے امام اعظم بتا دیتے تھے. الطہور شطر الایمان، طہارت نصف ایمان ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک تشریح اس کی یہ ہے کہ طہارت صغیرہ گناہوں کو بخشوا دیتی ہے. اسلام پاکیزگی کا دین ہے، اسلام صفائی اور ستھرائی کا دین ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسم کے غیر ضروری بال، ناخن کاٹنا اور مونچھیں ترشوانا، فرمایا یہ فطرت میں سے ہے. اور اکثر آپ یہ مسئلہ سنتے ہیں کہ اگر کوئی 40 دن تک ناخن نہ کٹوائے، جسم کے غیر ضروری بال نہ کٹوائے، تو وہ ایک نحوست میں چلتا ہے. اسلام صفائی اور ستھرائی کا دین دے. مونچھیں کتنی رکھ سکتے ہیں؟ ہونٹوں کے اوپر اتنی مونچھیں رکھ سکتے ہیں کہ پانی پئیں تو پیالے میں پانی میں وہ بال ٹکرائیں. حدیث پاک ہے مونچھیں گھٹاؤ اور داڑیاں بڑھاؤ. تو مونچھیں کٹوانے کا، کم کرنے کا حکم دیا گیا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے صفائی کو غیر معمولی اہمیت دی ہے. اسلام نے صفائی کو اس قدر اہمیت دی ہے کہ کوئی کونا ایسا نہیں چھوڑا، کوئی پہلو ایسا نہیں چھوڑا جہاں سے کوئی گندگی کو راستہ مل جائے، جہاں سے انسان کے قریب آنے کا غلاظت کو یا گندگی کو راستہ مل جائے. حدیث پاک ہے فرمایا رات کو سوو تو دروازے بند کر کے اور برتن ڈھک کے. یہ برتن ڈھک کے سونے کا جو حکم دیا اس میں بھی صفائی کا پہلو تھا کہ تم سوئے ہوئے ہو، کہیں کوئی گھروں میں رہنے والے جانور جو ہیں یا کوئی کیڑا جو ہے وہ برتن میں نہ پھرے. اس میں بھی صفائی کا اہتمام. اور حدیث پاک ہے جب تم صبح اٹھو
تو اس سے پہلے کہ اپنا ہاتھ کسی پانی والے برتن میں ڈالو، پہلے ہاتھ دھو لو، پہلے ہاتھ دھوو، اس کے بعد کسی پانی والے برتن کو ہاتھ لگاؤ۔ اس قدر اہتمام میرے آقا کریم نے صفائی کا فرمایا ہے۔ نماز کے لیے طہارت شرط ہے۔ اگر کسی بندے کا بدن پاک ہو، غسل بھی اس نے کیا ہوا ہے، وضو بھی ہے، کپڑے بھی پاک ہیں، لیکن جس جگہ پہ اس نے نماز پڑھنی ہے مصلی پہ پیشاب لگا ہوا ہے، نماز ہو جائے گی؟ اسلام نے درس دیا ہے اللہ کے قرب کے لیے پاکیزگی فرض۔ کس قدر پاکیزگی ضروری ہے اللہ کے قرب کے لیے؟ اللہ پاک ہے اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے پاکیزگی شرط۔ جسم بھی پاک ہو، لباس بھی پاک ہو، جس جگہ کھڑے ہو کے تم نے نماز پڑھنی ہے وہ جگہ بھی پاک۔ تو اسلام صفائی کا دین ہے، اسلام پاکیزگی کا دین۔ جو انسان ہے وہ صفائی کو پسند کرتا ہے، بلکہ بعض احادیث سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکیزگی مومن کی پہچان ہے۔ علامتی نشان لکھتے ہیں نا آپ شناختی کارڈ پہ، شناختی کارڈ پہ علامتی نشان لکھا ہوتا ہے کہ جی یہ علامتی نشان ہے، اس سے بندہ پہچانا جا سکتا ہے۔ حدیث پاک ہے کہ یہ وضو مومن کی علامتی پہچان ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ ساری امتیں وہاں ہوں گی۔ میرے آقا کریم نے فرمایا میرے امتی وضو کی وجہ سے پہچانے جائیں گے، ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں۔ تو قیامت کے دن اس امت کی پہچان کیا ہے؟ وضو، اعضائے وضو چمک رہے ہوں۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ تم جو چاہو اپنی چمک کو بڑھا لو، یعنی خوب اچھے انداز میں وضو کرو تاکہ قیامت کے دن یہ وضو کے اعضاء اچھے طریقے سے چمک رہے ہوں۔ تو اس حدیث سے پتا چلا کہ طہارت مومن کی پہچان ہے، مومن پاکیزگی والا ہوتا ہے۔ موطا شریف میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک اعرابی آیا تو داڑھی کے بال بھی بے تحاشا بڑے ہوئے تھے، سر کے بال بھی، اور ایک دوسرے میں یوں پیوست تھے کہ وہ عجیب سا لگ رہا تھا۔ میرے آقا کریم نے ہاتھ کے اشارے سے باہر جانے کا حکم دیا، باہر چلا گیا وہ اعرابی، بال کٹوا کے صحیح طریقے سے داڑھی اور سر کے بال اچھے انداز میں، جو غیر ضروری بال بڑے ہوئے تھے سر کے اور داڑھی کے، وہ کٹوا کے آیا، غسل کر کے ستھرا ہو کے آیا۔ موطا شریف میں ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا یہ انداز اچھا ہے یا وہ اچھا تھا جس میں لگتا ہے کہ بندہ شیطان بنا ہوا ہے؟ تو گویا اس حدیث سے پتا چلا گندگی شیطان کی پہچان ہے، گندگی شیطان کی پہچان ہے۔ اور شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ پاکیزہ لوگوں کی منزل جنت ہے، گندے لوگوں کی منزل دوزخ ہے۔ شیطان کہاں ہوگا؟ دوزخ میں ہوگا۔ تو گویا جو گندگی اپنا رہے ہیں وہ شیطان کے قرب کا راستہ اپنا رہے ہیں۔ میرے آقا کریم نے اس اعرابی سے فرمایا مسجد سے جاؤ اور اپنی یہ حالت درست کر کے آؤ۔ اس کے جو بال الجھے ہوئے تھے اس نے بال وہ ترشوائے ہیں اور صاف ستھرا ہو کے پھر مسجد میں آئے۔ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے میرے آقا کریم صفائی ستھرائی کو پسند فرماتے ہیں۔ ابو داؤد شریف میں حدیث پاک ہے، ام المومنین حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو روایت کرتی ہیں، جمعۃ المبارک کا دن اسلام نے بطور خاص رکھا ہے، خاص فضیلت والا دن، ہفتے بھر کے دنوں کا سردار۔ اس دن میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ جسے گنجائش ہو وہ اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے تو اسے چاہیے کہ 2 کپڑے الگ سے رکھ لے جنہیں پہن کے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ تو 1400 سال گزر گئے ہیں، امت کا معمول ہے جمعۃ المبارک کے دن اکثر لوگ جو ہیں وہ غسل کر کے اور ستھرے کپڑے پہن کے آتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے۔ یہ حضور کی حدیث پاک ہے، ابو داؤد شریف میں یہ حدیث پاک ہے۔ فرمایا اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھو، اس کو اپنے لیے حرج نہ سمجھو، بلکہ جسے گنجائش ہو وہ اپنے لیے جمعۃ المبارک کا لباس الگ رکھ لے۔
یعنی دھلا ہوا لباس پہن کے آؤ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے. اور آج بھی امت اس پر عمل کر رہی ہے. 95% لوگ ایسے ہیں جو جمعۃ المبارک کے دن آتے ہیں تو غسل کر کے اور ستھرے کپڑے پہن کے آتے ہیں نماز جمعہ پڑھنے. اسلام پاکیزگی کا دین ہے. جہاں ایک طرف صفائی ستھرائی کے فضائل بیان کیے ہیں وہیں دوسری طرف گندگی پر وعید بیان کی. اکثر آپ نے یہ حدیث پاک سنی. میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا آپ سواری پہ سوار ہیں اور سواری 2 قبروں کے پاس سے گزری ہے. سواری اچھلی تو حضور نے فرمایا جانتے ہو میری سواری کیوں بدک رہی ہے؟ سواری نے 2 قبروں میں عذاب دیکھا ہے. ایک قبر والا وہ تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا اور دوسرا چغلی کرتا تھا. اس سے بھی پتا چلا کہ پاکیزگی اختیار نہ کرنا، گندگی میں رہنا یہ عذاب قبر کا باعث. فرمایا ایک وہ تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے بدن کو نہیں تھا بچاتا، اس وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا. تو اسلام نے گندگی پر وعید بھی بیان کی. اگر کوئی پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے بدن کو نہیں محفوظ رکھتا، طہارت کا اہتمام نہیں کرتا تو یہ چیز عذاب قبر کا باعث. اور دوسرا گناہ کون سا تھا جس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا تھا؟ یہ کس کا گناہ ہے؟ زبان کا. اسلام یہ چاہتا ہے زبان بھی پاکیزہ. جھوٹ کو حرام قرار دیا، غیبت کو حرام قرار دیا، چغلی کو حرام قرار دیا، سچ بولنے کا حکم دیا، سچ کے فضائل بیان کیے. اسلام یہ چاہتا ہے نہ صرف یہ کہ ظاہر پاک ہو بلکہ انسان کا باطن بھی پاک ہو. ظاہر اور باطن دونوں کی پاکیزگی. اسلام اس کو جزوی طور پر پاکیزگی کو نہیں اختیار کرتا کہ ایک پہلو میں پاکیزگی ہو اور دوسرے پہلو میں گندگی ہو. اسلام نے تو وہ تعلیمات دی ہیں کہ انسانی شخصیت کا ہر پہلو ہی ستھرا ہو. باطن کی پاکیزگی کو زیادہ اہمیت دی. یاد رکھیں صرف پیشاب ہی پلید نہیں ہوتا، صرف پاخانہ ہی پلید نہیں ہوتا، بعض خیال بھی پلید ہوتے ہیں، بعض دلوں میں ارادے بھی پلید ہوتے ہیں. جس طرح لباس اور بدن کی پاکیزگی کا حکم اسلام نے دیا ہے اسی طرح خیالوں کو پاک رکھنے کا بھی حکم دیا ہے، دل میں ارادوں کو پاک رکھنے کا بھی حکم دیا ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. فرمایا ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ. وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا ان کے دلوں میں گندگی پر گندگی بڑھ گئی. یعنی دل کے جو امراض ہیں، تکبر ہے، غرور ہے، گناہوں کی محبت ہے، خواہشات نفسانی کی پرستش ہے، یہ گندگی ہے جو دل کو لاحق ہوتی ہے. یہ بھی ایک پلیدی ہے. قرآن کہتا ہے یہ بھی پلید. رجسن الی رجسہم. یہ برائی کی چاہت، گناہوں کی محبت، یہ بھی ایک پلیدی ہے جو دلوں کو لاحق ہوتی ہے. آپ جب برتن دھوتے ہیں، مثلاً وہ پلیٹ جس میں آپ نے کھانا کھایا تو پلیٹ کو باہر سے ہی دھوتے ہیں یا اندر سے بھی دھوتے ہیں؟ پیالہ جس میں آپ نے کھانا کھایا یا چائے پی ہے باہر سے ہی پیالہ دھوتے ہیں یا اندر سے بھی دھوتے ہیں؟ اگر کوئی باہر سے دھوئے اور اندر سے نہ دھوئے تو برتن صاف ہو جائے گا؟ اندر سے دھونا ضروری ہے کہ پہلے اندر سے دھوو پھر باہر سے دھو. باروں باری بوکر چھٹ دے سٹ اندر دا کوڑا. کتا کنویں میں ہے، کتا مر گیا ہے، کتنا پانی نکالیں تو کنواں پاک ہوگا؟ پانی سارا نکال لیں، کتا نہ نکالیں تو کنواں پاک ہو جائے گا؟ پہلے کسے نکالنا ہے؟ پہلے کتے کو نکالنا ہے. اگر کتا تو نکالے نا، اس کی مردہ لاش تو کنویں کے اندر ہی رہے، پانی سارا نکال لیں کنواں نہیں پاک ہوگا.
ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਰੀ ਬੌਕਰ ਛੱਡ ਦੇ ਸੱਟ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੂੜਾ। ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਸੁੱਤਿਆ ਤੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਰੱਬ ਜਾਗਦਾ ਤੇਰੀ ਡਾਢੇ ਨਾਲ ਪਰੀਤ। ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਸੁੱਤਿਆ ਤੇ ਝਾड़ू दे मसीह का ये की मुराद है सूफिया ने दिल। इंसान घर के अंदर रहता है या घर के बाहर रहता है? चंद लोग ही अंदर रहते हैं। मैंने एक बंदे ने नया मकान बनाया, खूबसूरत नक्शा है उसका, ढांचा तैयार हो गया। अब वो अंदर काम नहीं करवाता, ना फर्श तैयार करता है, गड़े पड़े हुए हैं, भर्ती भी नहीं डाली, दीवारें बस ईंटें लगी हैं, पलस्तर नहीं हुआ दीवारों पे, अंदर वायरिंग भी नहीं हुई, रात के वक्त अंधेरा है, अंदर पानी का भी कोई इंतजाम नहीं। लेकिन बाहर से उसने इमारत को बड़ा खूबसूरत तैयार किया, संगे मरमर लगवाया, कीमती गेट लगवाया। क्या उस घर में लोग आके रह सकते हैं? बंदा के भी इतना आलीशान माल नजर आ रहा है, देखें कैसा खूबसूरत संगे मरमर लगा हुआ है, देखें फ्रंट एलिवेशन कितना खूबसूरत है, तो आप कहेंगे रहना अंदर है, बाहर नहीं रहना। मकान बाहर से खूबसूरत नजर आ रहा है, लेकिन बाहर की दीवार के पास टेक लगा के तो नहीं रात गुजारनी। अंदर पानी का इंतजाम कोई नहीं, अंदर बिजली की वायरिंग कोई नहीं हुई, अंदर दीवारों पे पलस्तर भी कोई नहीं हुआ, फर्श भी कोई नहीं तैयार हुए, मिट्टी की ढेरियां लगी हुई हैं, भर्ती भी नहीं डाली, ढांचा तैयार है, लेकिन बाकी सारी तवज्जो मकान के बाहर थी, अंदर से तैयार नहीं किया। रहना कहां है घर वालों ने? जिस तरह घर वाला अंदर रहता है ना मकान के, तो ज्यादा जरूरी है अंदर से तैयार करो, इसी तरह इंसान अंदर रहता है। आज के इंसान की सारी तवज्जो अपने बाहर पर है। तुम जिस्म के खुश रंग निवासों पे हो नाजा, मैं रूहों को मोहताजे कफन देख रहा हूं। रहता इंसान अंदर है, और अगर किसी ने अपने दिल की सफाई और पाकीज़गी का एहतमाम नहीं किया, अपने जाहिर पारी सारी तवज्जो दी है, तो कभी उसके दिल को सुकून नहीं मिल सकता। आज दिलों को सुकून क्यों नहीं है? कि हमने अपने अंदर की तहारत का एहतमाम नहीं किया। बाज़ बीमारियां ऐसी हैं कि जब बीमारी लगती है तो डॉक्टर कहते हैं जल्दी इलाज करवा लो, वरना ये बढ़ गई तो फिर नाकाबिले इलाज हो जाएगी, ला इलाज हो जाएगी, फिर उज़्व काटना पड़ेगा। बीमारी ऐसी लग जाए जो खतरनाक हो तो फिर डील करनी चाहिए, सुस्ती करनी चाहिए नहीं, इलाज में तवज्जो देनी चाहिए। जिस तरह बाज जिस्मानी बीमारियां ऐसी होती हैं कि अगर वक्त पे तवज्जो ना दें, वो जिस्मानी बीमारियां इतनी बढ़ जाती हैं, उज़्व को बेकार कर देती हैं। इसी तरह बाज बीमारियां दिल को लगती हैं, अगर बर वक्त इलाज ना करें तो फिर मकाम आ जाता है खतमल्लाहु अला कुलूबी, फिर दिल मुर्दा हो जाता है। दिल की बीमारियों का भी, बातिन की बीमारियों का, अंदर जो गलाजत है उसका भी एहतमाम, उसको दूर करके सफाई और सुथराई का एहतमाम, उसमें भी देर नहीं करनी चाहिए। 12 रबीउल अव्वल की सुबह जो महबूब आए हैं वो किस लिए आए हैं? वयुज़क्कीहिम, वयुज़क्कीहिम, वो जाहिर और बातिन को पाक करने के लिए ही तशरीफ लाए हैं। मैं हजूर पर किस तरह सलाम पढ़ूं, मैं हजूर का किस तरह शुक्राना अदा करूं? जहां गंदगी थी ना, और जैसी गंदगी थी, हजूर ने वैसा ही आला तहारत अता फरमा दिया है। गंदगी बदन पे है या कपड़े पे, हजूर ने पानी से साफ करने का तरीका बता दिया। मसाइल शरीयत की किताबों में मौजूद है। बदन पे या कपड़े पे गंदगी लगी, पानी के जरिए उसको धोया जा सकता है, बदन को और कपड़े को पाक किया जा सकता है। गंदगी दिल पे लगी और गंदगी है कुफ्र की, अब उसे साबन से दूर किया जा सकता है? नहीं। उसे किस तरह दूर करना है? उसके लिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कुफ्र की गंदगी दूर हो गई। बंदे के दिल में कुफ्र नहीं है, बंदा मोमिन है, सही अकीदा है, लेकिन गुनाहगार है, गुनाहों की पलीदी है। या रसूलुल्लाह इसको कैसे दूर फरमाए? फरमाया जो सच्ची तौबा करता है इस तरह हो जाता है जैसे आज ही मां के पेट से पैदा हुआ है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतताहिरीन। इस आयत में जाहिरी और बातनी दोनों पाकीज़गियां पसंद करने वालों का मकाम बयान किया गया है।
جو سچی توبہ کر لیتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. توبہ سے پہلے بندہ مجرم ہے، توبہ کے بعد بندہ اللہ کا محبوب بن گیا ہے. یہ توبہ کا دروازہ کس کی زبان سے کھولا گیا؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ نے فرمایا محبوب آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، آپ اپنی زبان سے اعلان کر دیں بندہ جتنا بھی بڑا گناہگار ہو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. آ جائے سچی توبہ کر لے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. میرے آقا کریم نے ظاہر کی گندگی اور باطن کی گندگی دونوں کو دور کرنے کا اہتمام فرمایا. دونوں کو دور کرنے کے لیے حضور نے طریقہ بتایا اور آلہ طہارت عطا فرمایا. کفر کی گندگی کلمہ پڑھنے سے دور، گناہوں کی گندگی سچی توبہ کرنے سے دور. اگر غفلت ہو، سستی ہو، اگر گناہوں کی محبت ہو، نفس امارہ ہو، اس کو نفس مطمئنہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے حضور اس کے دل کی طرف توجہ فرماتے ہیں. جب حضور توجہ فرماتے ہیں تو دل سے میل نکل جاتی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو اگر چاہے تو ابھی میل دھلیں دل کے میرے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. حضور کی توجہ ہو جائے تو وہ میل اتر جاتی ہے. بڑی مشہور حدیث پاک ہے. 3 وظیفے ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. کفر کی میل دور کرنے کے لیے کلمہ طیبہ، گناہوں کی میل دور کرنے کے لیے سچی توبہ، غفلت دور کرنے کے لیے، سستی دور کرنے کے لیے بندہ درود شریف پڑھے تو دینی ذوق اور جذبہ اور شوق عبادت اس کو مل جائے گا. آخری روایت بیان کر رہا ہوں کہ اسلام پاکیزگی کا دین ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے گھر کے سامنے پانی کی نہر بہہ رہی ہو اور وہ روزانہ 5 دفعہ غسل کرے، کیا اس کے بدن پہ کوئی میل رہ جائے گی؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ 5 دفعہ غسل کرے تو جسم تو ستھرا ہو جائے گا. روزانہ 5 دفعہ جو غسل کرے. میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا یہی مثال نماز کی ہے کہ نماز بھی پاکیزگی بخشتی ہے. وضو ظاہر کو پاک کر رہا ہے اور نماز کے ارکان میں بندہ جو اعمال ادا کر رہا ہے وہ اس کے باطن کو پاکیزگی عطا کر دیتے ہیں. تو دن میں جو 5 نمازیں ادا کر رہا ہے، جب مسجد کے میناروں سے آواز آئے نا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا یہ جملہ، یہ بات یاد کر لیں، میرے رب نے مجھے بلایا ہے، آؤ تمہیں پاک کر کے پھر بھیجتا ہوں. فجر سے زور تک دنیا میں مصروف رہے ہو نا تو کچھ میل چڑھ گئی، آؤ زور پڑھو میں تمہیں پاکیزگی دے کے بھیجتا ہوں. عصر کی اذان ہوئی تو یہ بات سوچ لیں میرے پیارے رب نے، میرے خالق نے مجھے بلایا ہے، وہ چاہتا ہے مجھے پاک کرنا، آؤ میں تمہیں پاک کر کے بھیجتا ہوں. وہ بڑے خوش نصیب ہیں جو کعبہ شریف کا طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں یا عمرہ کرتے ہیں. بڑے خوش نصیب ہیں جب احرام باندھتے ہیں تو کیا تلبیہ پڑھتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں. یہ تو وہ خوش نصیب ہی پڑھتے ہیں تلبیہ جو حج کرنے گئے یا عمرہ کرنے گئے، احرام باندھا تلبیہ پڑھا. میں ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں جس سے غفلت دور ہو سکتی ہے اور عبادت کا شوق پیدا ہو سکتا ہے. جب اذان کی آواز آئے نا تو اپنے کام سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہیں لبیک اللہم لبیک، میرے رب نے بلایا، اے اللہ میں آ رہا ہوں. حج کرنے عمرہ کرنے تو خوش نصیب جائیں گے یا زندگی میں چند دفعہ جائیں گے. حرم کعبہ میں جا کے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی سعادت تو چند خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے، ہر ایک کے مقدر میں کہاں. لیکن اگر آپ مسجد میں آ جائیں گے تو مسجد آپ کا لنک کعبے سے جوڑ دے گی.
آپ کا ربط کعبے سے قائم کر دے گی۔ جب اذان کی آواز آئے، اگر طبیعت میں کوئی غفلت یا سستی آئے تو فوراً صرف اتنا ہی پڑھ لیں، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ غفلت دور ہو جائے گی اور آپ کو ایک ایسا خضوع و خشوع مل جائے گا، آپ مسجد کی طرف رہے ہیں، دھیان کعبے کی طرف ہوگا۔ اسلام پاکیزگی کا دین ہے، طہارت کا دین ہے۔ جن لوگوں کو پاکیزگی پسند نہیں، جنہیں پاکیزگی سے نفرت ہے، جن کو نجاست پسند ہے، وہ خاک شائع کر کے پاکیزگی کا راستہ روکنا چاہتے ہیں۔ پاکیزگی کا راستہ روکنے کی بڑے لوگوں نے کوشش کی، ابو لہب نے بھی، ابو جہل نے بھی، امیہ بن خلف نے بھی، خسرو پرویز نے بھی، بڑے لوگوں نے کوشش کی حضور کی تعریفیں روکنے کی اور بے ادبیاں کر کے لوگوں کے دلوں میں اسلام کی نفرت پیدا کرنے کی۔ بعض لوگوں نے بڑی کوشش کی، لیکن قرآن نے دو ٹوک اعلان کر دیا ہے، ان شانئک ھو الابتر۔ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اللہ تعالیٰ اس دور کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آج آپ کی خدمت میں یہی بات عرض کی ہے کہ وہ اگر قرآن کی توہین کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں، آپ قرآن سے تعلق جوڑیں، عملی طور پہ قرآن سے تعلق قائم کریں۔ وہ اگر حضور کی بے ادبی کرتے ہیں، آپ داڑھی شریف رکھیں، آپ امامہ شریف پہنیں، آپ حضور کی سنتیں اپنائیں، آپ حضور پر درود پڑھیں، اپنا عملی تعلق حضور کے ساتھ قائم کریں، تاکہ دنیا کو پتا چلے یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں کسی پراپیگنڈے کے ذریعے اپنے دین سے نہیں پھیرا جا سکتا۔ یہ وہ مسلمان ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، جنہیں اپنی جانوں سے بڑھ کے اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا